عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا خانے میں جاتے تو اپنی انگوٹھی مبارک کو اتار دیتے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استنجا خانے میں تشریف لے کر جاتے، کیونکہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نقش تھا۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت میں فرماتے ہیں بیت الخلاء میں داخل ہونے والے کو چاہیے کہ ایسی چیز کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے یا قرآن کا کوئی کلمہ لکھا ہو تو اس سے چاہیے کہ وہ اتار کے پھر جائے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ ہے عن انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء يقول اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا خانے میں داخل ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ جو بھی شخص دعا پڑھے گا تو وہ شیاطین سے محفوظ رہے گا۔ تو ہم بھی جب استنجا خانے میں تشریف لے کر جائیں تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں تو ان سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پاخانہ یا پیشاب کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ اس کی طرف پیٹ کرو۔ تو جب بھی ہم پاخانہ کریں یا پیشاب وغیرہ کریں تو قبلہ کی طرف پیٹ کرنی نہیں چاہیے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ پیشاب یا پاخانہ کرنے میں قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنا یہ حرام ہے، چاہے وہ جنگل میں ہو یا گھروں میں ہے۔